الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدهم أبي هريرة رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں. بے مثال سیرت میرے عزیزوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا حق کو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گانا کر دیا. ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا: اگر آپ سیرت بیان کرنے کا گانا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیری نے کہا: ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی جو یوسف کو خریدنے کے لیے ہوئی کی ایک گدری لے کر آئی تھی. کسی نے کہا تھا: اما تیری اس گدری سے بھی یوسف خریدا جائے گا. تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات یہ کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن بولتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان کو بلند کر دیا. میرا عزیزو، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مقام نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد نبی مکہ میں قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. ایک نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں قرآن بولتا ہے: اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو تیرا ساتھی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا. ہمارا نبی نبیوں کا نبی اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے. کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھو. ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی اور ساری کائنات کا نبی، ہمارا دوست تحت تعالیٰ کا نبی، عرش اللہ کا نبی اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے لا کے پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے: فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری، پانی کے چشمے پہاڑ سے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. میرے عزیزوں، پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرینہ پہاڑ سے عقل کے خلاف نہیں ہے. پانی کے چشمے زمین سے نکلتے ہیں، پانی کے چشمے تو پہاڑ ہی سے نکلتے ہیں. پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں. صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی کا ایک پیالہ لاؤ. پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے نبوت والا ہاتھ اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. قرآن کہتا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو بلند کر دیا. دعا کی قبولیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول، میری ماں کے لیے دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا: اللہم اہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی
شفا کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرتے حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف آگے جا رہے تھے. کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, دیکھا تو معلوم سے فارغ ہو کر فرمانے لگی ہے اے ابو ہریرہ جلدی کر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. تو اس بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے ذکر و تیری شان کو بلند کر دیا. ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کہنے لگا اے محمد پتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کرنے کا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو کنکر یتیم کا میرے سے آواز آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی کی شان ہے. اللہ جل جلالہ اور سبھی لوگوں کو فرمائیں گے وہ مسلمان عالم کو شاعر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت شہنشاہ سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر کے دونوں جہان میں کامیابی سے ہمکنار کرے. ہمارے